اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ بات یہ چل رہی تھی پیچھے کہ کفار عرب نے کئی ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کیا تھا اور کئی ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کل ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ جانور جو ہے یہ حرام ہے، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں، تو فلہٰذا جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہم کھلا دیں گے۔ یعنی حرام بھی اپنے طرف سے کیا ہوا تھا اور حلال بھی اپنے طرف، جس چیز کو چاہتے حرام کر لیتے، جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبق کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو پیدا تو رب نے کیا ہے۔ جب ہر شے کو رب نے پیدا کیا ہے تو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی رب کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے گا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے حلال کر دے گا، جس چیز کو چاہے گا حرام کر دے گا۔ اب دیکھیں، کیونکہ کھیتی کا اور جانوروں کے بارے میں انہوں نے حصے نکالے تھے اور حرام حلال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، فرمایا وہی ذات ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا ہے۔ معروشات، کچھ باغات ایسے ہیں، باغ ایسے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں ہیں، غیر معروشات کچھ باغ ایسے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باغ ایسے بنائے ہیں، کچھ ایسے باغ ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، مطلب ایسی چیزیں جو بیل وغیرہ پہ جو بوٹے لگتے ہیں، اپنا پھل لگتے ہیں، جیسے خربوزہ ہو گیا، تربوز وغیرہ ہو گئی، یہ چیزیں وہ ہے، انگور وغیرہ ہو گئے، یہ بیل ہے۔ اب ہے تو یہ بھی باغ جتنا مرضی آپ لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معروشات، کچھ باغ ایسے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، غیر معروشات کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا نہیں ہے بلکہ ان کو درخت کی طرح بنایا، جیسے مالٹا ہو گیا، آم ہو گئے، تو یہ بھی باغ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور دوسرے فرمایا والنخل، کھجور کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، والزرع، کھیتی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مختلفا اکلہ، فرمایا کہ یہ جو ہم نے مختلف کھانے کی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اور والزیتون، اور زیتون کا درخت بھی ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، والرمان، انار کا بھی ہم نے پیدا کیا ہے، متشابہ وغیرہ متشابہ۔ تو یہ کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، فرمایا کہ تم جب یہ پھل پک جائیں تم ان کا پھل کھایا کرو، یعنی ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی کے کہنے پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، حلال ہوگی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور حرام ہوگی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں گنوا دی ہے، فرمایا باغات کے اندر جو کچھ بھی لگتا ہے یہ بھی سارا تمہارے لیے حلال ہے، میوے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب رب نے بنیادی طور پر انار، انگور، یہ سارا کچھ حلال کر کے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، فرمایا یہ تم کھا سکتے ہو، اور قرآن پڑھنے کے بعد لوگ کہیں جی حرام ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، آج کے بعد اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا لیں کہ حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مولوی ہو، اور یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ فلانے نے کیا تھا تو فلہذا حلال ہو گیا، فلانے نے نہیں کیا تو حرام ہو گیا، سمجھ آئی نا؟ تو آگے دیکھیں جی، فرمایا اذا اثمر، جب پھل پک جائے تو اس کو کھاؤ تم، وآتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا کہ جو چیز تمہاری پک چکی ہے اس کا حق بھی ادا کرو یوم حصاد ہی، جس دن تم اسے کاٹو۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے علماء نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ یہاں سے عشر ثابت ہو رہا ہے، پھل، کھیتی، باغات، جو کچھ بھی ہے جس دن اسے کاٹا جائے گا اس دن اس کا حق بھی ادا کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بارش سے سیراب کرے، نہر کا پانی لگے، تو پہلے کیونکہ نہر کا پانی فری تھا، بارش کا پانی ویسے فری ہے، تو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کھیتی پر، باغ پر، فصل پر خرچہ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ 20واں حصہ، اور جس پر خرچہ نہیں ہوتا اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور یاد کریں، رکھیں، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشر کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا کہ جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے تو اس وقت اس کا حق ادا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عشر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فصل پک گئی ہے،
بعض اوقات مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں سے جو کاٹنے والے فصل کاٹنے والے ہیں ان کی مزدوری بھی نکالی جائے گی، پھر مشین کی مزدوری نکالی جائے گی. تو یاد رکھیں ان میں سے کسی کی مزدوری نہیں نکالی جائے گی. اگر مثال کے طور پر 100 من اگر کنک ہوئی ہے نا گندم، تو 100 من سے ہی جو ہے وہ عشر نکالا جائے گا، ان کی مزدوری اس میں سے نہیں نکالی جائے گی. مزدوری آپ کی 90 من پیچھے بچ گیا ہے یا 80 من بچ گیا، جتنا بھی آپ کا بچ گیا ہے، عشر نکالنے کے بعد آپ ان کی مزدوری نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکال سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آتوا حقہ، فرمایا اس کا حق ادا کرو یوم حصادہ، جس دن اسے تم کاٹو. جب فصل تیار ہو گئی ہے، چاہے وہ فصل ہے، چاہے وہ باغ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، جس چیز کو کھیت نے تیار کیا ہے اسی سے عشر ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے. ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ پیسہ جو گناہ کے کام میں لگے یہ فضول ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ پیسہ جو گناہ کے کاموں میں لگے گا وہ اس کو فضول خرچی کہا جائے گا. باقی جو اچھے کاموں کے اندر لگے گا اس کو فضول خرچی نہیں کہا جائے گا. اپنی ذات پر لگا رہا ہے، اپنے گھر والوں پر لگا رہا ہے، اپنی بیوی بچوں پر لگا رہا ہے، تو یہ فضول نہیں ہے. تو یا بلکہ اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا حالات اس کے خراب، یعنی نہ اس کے کپڑے اچھے تھے، نہ اس کے حالات اچھے تھے بالکل ہی. حضور نے ارشاد فرمایا تیرے پاس پیسے کوئی نہیں؟ کہا جی پیسہ تو بڑا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا رب نے اگر پیسہ دیا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ہماری قوم کے اندر ایک لفظ بڑا ہے، سادگی. سادگی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ایک آئی تھی ویڈیو، اس کے اندر نا وہ بڑے بڑے جو علماء ہیں نا وہ بیٹھے تھے بڑی بڑی گاڑیوں پہ، کوئی پراڈو پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس پہ بیٹھا ہوا ہے. نیچے لکھا ہوا تھا جی یہ علماء ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں. خود بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں. وہ اللہ کے بندے، سادگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھی گاڑی نہ استعمال کریں. آقا علیہ السلام نے اچھی سواری نہیں استعمال کی. جو بہترین سے بہترین گھوڑا تھا وہ حضور کے پاس تھا، بہترین سے بہترین تلوار حضور کے پاس تھی، اور اچھے سے اچھا کپڑا حضور علیہ السلام نے خود پہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آقا علیہ السلام، یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام کا تو کپڑا اتنا نفیس ہوتا تھا کہ حضور کے کپڑوں پر بھی ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو سادگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، غیر ضروری خواہشات کو کم کر دینا، ختم کر دینا، غیر ضروری خواہشات پر پیسے کو روک لینا، اسی چیز کا نام سادگی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں نا، تو زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس وافر ہے نا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر ایک شخص کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر وہ خود چلا رہا ہے. اگر آپ نے 10 کروڑ کا بنگلہ بنا لیا ہے، اسلام اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کر رہا اور روکتا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بنا لو. لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو. اگر تم نے 10 کروڑ کا بنگلہ بنایا، 20 کروڑ کا بنایا تو بناتے رہو. اگر تم نے 20 کروڑ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، تو پھر جا کے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اگر وہ 20 کروڑ پہ تم نے اپنی ذات پر لگا دیا ہے، گاڑی اچھی لے لی ہے، بنگلہ اچھا بنا لیا ہے، کوٹھی اچھی بنا لی، تو اسلام تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جناب اللہ بالکل ہی فارغ ہو جائے. اچھا سادگی، اچھا اچھی گاڑی خرید لے مولوی، تو کہتے لے بھائی سانو سادگی کا درس دے، آپ اچھی گاڑی دے. اگر آ جائے موٹر سائیکل پہ تو کہتے لے انہوں نے ترقی نہیں کرنی بھائی، یہ دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں، انہوں نے کبھی اچھا نہیں کوئی کام کرنا جناب جو دنیا کے برابر ہی کم سے کم چل لے. یعنی دونوں طرف سے راضی. اچھی چیز کپڑا پہناؤ، کہتے بڑا پیسہ آ رہا ہے بھائی آج کل ہے جی، نویں نویں جتی تو نواں کپڑا. اگر تھوڑا سا خراب پہن لے کرے یار مولوی دے کپڑے آپ کو کبھی بدلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں طرف سے راضی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو. ٹھیک ہے، فضول خرچی کرنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا. آگے دیکھیں جی، باب فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرْشًا، فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، جیسے گھوڑا، خچر، گدھا. ٹھیک ہے، یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں. فرمایا اس کو بھی رب نے پیدا کیا ہے. وفرشا، اور جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے بھیڑ بکری وغیرہ ہے، ان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے. تو کلوا مما رزقکم اللہ، فرمایا جو رب نے تمہیں رزق دیا یار اسی میں سے کھایا کرو. سیدھی سی بات ہے. تو کوئی چیز حرام حلال نہیں ہے. جس کو حرام کرنا وہ رب کر دے گا، جس کو حلال کرنا وہ بھی رب کر دے گا. تم کھایا کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. بس ایک بات ضرور ہے کہ جب رب رزق دے رہا ہے تو پھر شیطان کے رستے پر بھی نہ چلو. ٹھیک ہے جی، رزق رب نے دیا نا، کلوا مما رزقکم اللہ، فرمایا جو رب نے رزق دیا اسی سے کھاؤ. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستے پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
ٹھیک ہے، رزق رب دے رہا ہے تو پھر رستہ بھی اسی کا جو ہے اختیار کرو. پھر جو تمہارا دشمن ہے اسی دشمن کے راستے پر تو کم سے کم نہ چلو نا. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج، ہم نے 8 جوڑے بنائے. کون کون سے؟ فرمایا کہ عموماً یاد رکھیں عرب کے سامنے 4 جانور تھے جو اکثر ان کے سامنے رہتے تھے. کون سا؟ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. باقی تو ہر شے کا جوڑا ہی بنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، چاہے درخت ہی کیوں نہ ہو، چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں درختوں کے اندر بھی نر مادہ ہے، پتھروں کے اندر بھی نر مادہ ہے، انسان تو پھر بھی انسان ہے. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ دونوں کا بنایا ہے. لیکن یہاں پہ عرب والوں کو بتایا گیا، فرمایا کہ تم نے جو کبھی اونٹ کو حرام کر دیتے ہو، کبھی گائے کو حرام کر دیتے ہو، کبھی بھیڑ کو حرام کر، کبھی بکری کو حرام کر دیا. میں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 کو پیدا تو رب نے کیا ہے. اونٹ 1، بکری 2، بھیڑ 3، گائے 4، یہ تو 4 ہو گئی. تو 4 اور کون سی ہیں؟ میں 4 نر اور 4 مادہ، 8 ہو گیا نا. میں یہ 8 کو رب نے پیدا ہی کیا ہے. من الدان اثنین، فرمایا یہ جو من الدان اثنین، فرمایا کہ ایک بھیڑ کا جو جوڑا پیدا کیا ہے نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکری کا بھی نر اور مادہ پیدا کیا ہے. کل اے محبوب آپ ان کو فرمائیں آج ذکرین حرم عامل انثیین، تم یہ بتاؤ یہ نر رب نے حرام کیے ہیں یا مادہ رب نے حرام کیے ہیں؟ کس نے حرام کیا ان کو؟ نر اونٹ جو نر ہے وہ حرام ہے، یا جو مادہ ہے وہ حرام ہے، یا بکری کا جو نر ہے وہ حرام ہے، یا بھیڑ کا جو نر ہے وہ حرام ہے، یا مادہ ان کے حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو بچہ پیدا ہوتا زندہ تو وہ مرد کھا لیتے، اور مردہ پیدا ہوتا تو سارے شامل ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تم ذرا یہ بتاؤ یہ جو بکری یا بھیڑ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ نبئونی بعلم، فرمایا محبوب آپ ان کو فرمایا مجھے ذرا علم سے جواب دو. یہ رب فرما رہا ہے، کس سے؟ علم سے جواب دو. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو پھر مجھے اس کا جواب بھی ذرا علم سے دینا ذرا. اب رب کو کون جواب دے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے یہ حلال ہے، تم نے کیا ہے ان کو حرام. جب تم نے ان کو حرام کیا، کبھی اونٹ، کبھی گائے، کبھی بکری، کبھی بھیڑ تم نے حرام کی ہے نا، جب حرام کیا تو ذرا اس کا جواب بھی دو. کس نے حرام کیا، کیسے حرام ہوئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بڑا سیاڑا بندہ آ گیا، کہنے لگا جی یہ ساری چیزیں حرام ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کہنے لگا جی آپ نے ان چیزوں کو حلال کیسے کر لیا ہے؟ ہم جو اونٹ کو حرام کہتے ہیں اور بکری کو یا کبھی کسی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، آپ نے ان کو حلال کیسے کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا یہ حرام کیسے ہوئی ہیں؟ یہ حرام کیسے ہوئی ہے؟ نر حلال حرام ہے یا مادہ حرام ہے؟ اب وہ چپ کر کے بیٹھا. حضور نے فرمایا بات تو کرنا، کیوں چپ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. وہ پھر چپ کر کے بیٹھا. آقا علیہ السلام کیوں؟ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. اگر وہ کہتا نا نر حرام ہے تو حضور ارشاد فرماتے یہ بتا پہلا کون سا نر تھا جو حرام ہوا تھا؟ پھر ہی حرام کا سلسلہ چلا نا. یا پہلا کون سا مادہ تھا جو حرام ہوا تھا، پھر اس مادے سے حرام ہی سارے پیدا ہوتے آئے ہیں. تو جب یہ دونوں حرام ہوئے تو ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی تو حرام کا ہوگا. تو حرام ہوا کیسے ذرا یہ بتا. تو اس سے یہ مسئلہ بڑا لاجواب ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے جی فلانی چیز حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل اب اس کے ذمہ ہے کہ بتا اب کیسے حرام ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں ایسے بھولے لوگ ہیں، ہم اپنی حلال چیزوں کی دلیل دیتے پھرتے کہ نہیں جی ختم ہی حلال ہے، جلسہ حلال ہے، جلوس حلال ہے، فلانی شے حلال ہے، فلانی شے حلال ہے. اور بھائی حلال کی دلیلیں نہیں ہوتی ہے، دلیل ہمیشہ حرام پر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سے اصول دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا نا جی فلانی چیز حرام ہے تو رب نے فرمایا نبئونی بعلم، ذرا مجھے ذرا علم سے جواب دو نا، تم نے اس کو حرام کیسے سمجھا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص کہتا نا جی فلانی چیز حرام ہے تو جواب بھی دلیل بھی اسی کے ذمہ ہے، حلال والوں پر ذمہ نہیں ہے. آگے دیکھیں وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَانِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَانِ، فرمایا جو ایک اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا جوڑا بنایا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَانِ، اور ایک گائے کا جوڑا بنایا ہے. قُلْ اے محبوب آپ ان کو فرمائے الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ عَمِلُ انثیین، کیا نر اور مادہ جو اونٹ ہے وہ نر حرام ہے یا گائے کے جو نر مادہ ہے وہ حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان سے جو اولاد پیدا ہوتی وہ حرام ہے؟ ام کنتم شہداء، فرمایا تم وہاں موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں وصیت کی تھی. یعنی تم جو کہتے ہیں نا جی یہ رب نے حرام کیا ہے،
جب رب نے حرام کیا تھا تب تم وہاں موجود تھے. یہ کیسا انداز ہے رب کا. کفار مکہ عرب کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نا کہ جی یہ حرام ہے, ٹھیک ہے جی, اب اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا, اب اس پر سوار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو بھی کیوں حرام ہے؟ کہتے جی رب نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا ان سے اب یہ بات کرے, جب رب نے حرام کیا تو تم وہاں موجود تھے؟ بھی یا تو رب تم سے ڈائریکٹ بات کرے, وہ رب نے کی نہیں ہے, پھر رب بات کرتا ہے اپنے رسولوں سے, اور رسولوں کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے. تو اللہ کے رسول نے تو کوئی چیز حرام کیا نہیں ہے, نہ اونٹ کو حرام کیا ہے, نہ گائے کو حرام کیا, نہ بکری کو, نہ بھیڑ کو. رب کے رسول نے بھی کسی چیز کو حرام نہیں کیا. تو پھر بتاؤ نا تمہارے پاس دلیل کیا ہے, حرام کیسے ہے؟ تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی چیز حرام ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دو کہ فلاں چیز حرام ہے, تو ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے بھئی حرام ہے. جب تم دلیل نہیں نا, مزیداری کی بات یہ کہ سچے بھی ہم ہیں, دلیلیں بھی ہم ہی دیتے پھرتے ہیں. نہیں جی فلانی جلوس بھی فلانا جائز ہے, ختم بھی جائز ہے, فلانی شے بھی جائز ہے, یاری بھی جائز ہے, باری بھی جائز ہے, سارا کچھ جائز ہے. حلال بھی ہم سمجھتے ہیں اور دلیل بھی ہم ہی دیتے پھرتے ہیں. تو آج کے بعد دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہ بھائی حلال کی دلیل نہیں ہوتی ہے, دلیل ہمیشہ حرام کی ہوتی ہے. جو چیز حرام ہوگی اس کی دلیل مانگی جائے گی, حلال چیز کی دلیل نہیں مانگی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا, میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کام خود کرے اور منسوب رب کی طرف کر دیجیے. رب نے حکم دیا ہے. ہمارے یہاں بھی بڑے ہیں نا, اکثر آپ دیکھیں گے عام لوگ کیا کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے, فلانی حدیث ایسے ہے. عام بندہ حدیث بیان کر ہی نہیں سکتا, یہ یاد رکھیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے, حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا نا جان بوجھ کے کہ یہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا میں نے وہ بات کی ہی نہ ہو, فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھ لے. یعنی آپ دیکھ لیں ہر بندے کیا کہتے ہیں یہ فلانی حدیث میں آیا ہے, ہم نے حدیث پڑھی ہے, ہم نے حدیث سنی ہے. آپ صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں جتنا کسی مستند عالم سے سنا ہو, بس. اس سے اپنی طرف سے کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو رب پر ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے. لیضل الناس بغیر علم, اور رب پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. کہتا جی یہ تو حدیث ہے میاں, یہ تو قرآن ہے. اب آپ دیکھیں ہر بندے کے منہ سے سنیں گے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, پھر کہتے جی حدیث میں آیا ہے. تو نے حدیث پڑھی ہے, قرآن کبھی پڑھا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے, حدیث میں آیا کیسے, حدیثیں کیسی ہوتی ہیں, کس طرح ہوتی ہے. ساری زندگی کے اندر ہم نے حدیث کی کتاب ہی کبھی نہیں کھول کے دیکھی ہوتی ہے, بلکہ حدیث کی کتاب کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا. اور ہر بندہ ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی حدیث میں ایسے لکھا ہے, قرآن میں ایسے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم کے جو ہے وہ لوگ یا اللہ کی طرف جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کے رسول کی طرف بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, رب ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.